بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج جو آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہ پاکستان کے بارڈر پر رہنے والے ایک فارمر کی، ایک ادنا سے آدمی کی گفتگو ہے۔ نہ اس کا کسی سیاسی پارٹی سے کوئی تعلق ہے، نہ اس کا کوئی واسطہ، نہ لینا دینا، نہ ہی سیاسی پارٹی شاید اس تک پہنچ سکتی ہوں۔ کسی قسم کا کوئی سیاسی اس کے ساتھ رابطہ نہیں، کوئی تعلق نہیں، کوئی اس کا لینا دینا نہیں۔ تو بات اس طرح ہوئی کہ جب کچھ عمران خان کے دیوالے جیالے اس کے سامنے پیش ہوئے اور انہوں نے عمران خان کی حمایت کرنی چاہی، عمران خان کے حق میں بات کرنی چاہی، تو آگے سے اس فارمر نے جو جواب دیے، شاید ان کا جو باتیں اس نے کی ہیں ان کا جواب شاید عمران خان خود ہی نہ دے سکے۔ اس نے ایسی حقیقت کھولی ہے عمران خان کی کہ اس کے جیالے ایسے چپ ہوئے کہ ان کے پاس جواب نہیں تھا۔ اس نے کہا کہ اگر آپ عمران خان کے جیالے ہیں، دیوالے ہیں، اس کے چاہنے والے ہیں، تو آپ کے پاس کیا حقیقت ہے کہ یہ سچا ہے اور یہ پاکستان کا خیر خواہ ہے؟ عمران خان کی باتوں کو ایک سائڈ پہ رکھ دو، اس کے علاوہ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ یہ پاکستان کا خیر خواہ ہے، یہ ہمارا خیر خواہ ہے، ہمارے اثاثوں کا خیر خواہ ہے، ہماری آنے والی نسل کا خیر خواہ ہے؟ اور اس پر وہ کوئی جواب نہ دے سکے۔ وہ کہتے ہم تو صرف عمران خان کی تقریریں سنتے ہیں اور ہمارے پاس کوئی ثبوت، کوئی بات نہیں۔ اس نے کہا پھر اس کے جھوٹے ہونے کے ثبوت میرے پاس ہے، آپ ان کو سچ کر دیں، اپنے عمران خان سے بھی پوچھ لیں تو مجھے بتا دیں، پھر میں بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے تیار ہوں۔ تو بھائیو، تنقید کی بات نہیں، کوئی غلط بات نہیں، کوئی کسی کے ساتھ عداوت نہیں، کوئی دشمنی نہیں۔ ایک سوچ سمجھ کے ساتھ پاکستان میں رہتے ہو یا پاکستانی باہر ہو، تو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اگر آپ کے پاس کوئی حقائق ہیں، کوئی ثبوت ہیں، ان باتوں کے جواب ہیں، تو کومنٹ میں ضرور بتائیں اور ہمیں بھی بتائیں کہ کس طرح عمران خان پاکستان کا خیر خواہ ہے، جو اتنے ہمارے نوجوان اس کے دیوالے ہوئے ہیں اور بیرون ملک والے وہاں رہ کر عمران خان کی حمایت کرتے ہیں، جب پاکستان میں آتے ہیں تو پھر وہ روتے ہیں۔ تو اس لیے اگر آپ کے پاس کسی قسم کا کوئی جواب ہے، کوئی آپ کے پاس ثبوت ہے، اور کبھی آپ عمران خان سے مل کر ان باتوں کا جواب لے سکتے ہیں تو ہمیں بھی بتائیں، تاکہ ہم کسی اور پارٹی کو ووٹ نہ ڈالیں اور عمران خان کو ووٹ ڈالیں۔ اگر آپ کے پاس یا عمران خان کے پاس ان باتوں کا جواب نہیں ہے تو خدا را پھر بچ جائیں۔ یہ نہ ہو کہ ہم تبدیلی کے چکر میں اپنا ملک ہی گوا بیٹھیں، اپنے ملک اور اپنے بچوں کا مستقبل ہی گوا بیٹھیں۔ جو ہم ٹوٹی پھوٹی لیے پھر رہے ہیں، آزادی کے ساتھ جی رہے ہیں، اپنا کام محنت کر کے اپنا روزگار کما رہے ہیں، تو یہ ان سے بھی نہ ہاتھ دھو بیٹھیں۔ تو خدا را بچ جائیں، یہ نہ ہو کہ یہ ایجنٹ ہو تو اور ہمیں حقیقت میں اپنا ملک گنوانا پڑ جائے۔ تو مہربانی کریں، سوچیں اور سوچ سمجھ کر ووٹ کاسٹ کریں۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور یہ سنیں اس فارمر کی زبانی وہ کیا کہتا ہے۔ 25 سال پہلے دی نشاندہی انہوں نے کیتی ہوئی ہے کہ بھی یہ نام دا بندہ کرکٹ دا کھلاڑی، اس نو باہر دی لابیاں جتنیاں نے یہود و نصارا انہاں نو تیار کر کے مسلمانوں کے آمن والے وقت کے اندر حکمران دیتا جائے گا، اور اس حکمران کے ذریعے نال جتنے اثاثے پاکستان دے وہ ختم بنائے جان گے۔ اور ہوئے ہوا ہے، مولانا فضل صاحب بھی چکتے رہے، سانوں جتنے معلومات اسی بھی اپنا اسی نہ تو سیاسی تو نہ کوئی اور معاملہ، لیکن ایک چیز تو لمبی آ رہی ہے نا بھی یار 25 سال ہوتا سی اج وہ سب اس لیے گورنر سی حکیم سعید ہمدرد تھا جی، اس نے اردو یہ لفظ آخر سی پیپ جہاں ہے سانوں اتنے کتنے لکھاں لوگ سارے روزگار کمانا، کوئی ہوٹل بنا، کوئی پلازے بنا، کوئی مطلب یہ تیل کے ٹینکر کی سکتے ہیں، پیٹرول پمپ بنا، اتنے لگنے تو تھی سارے بچے نا سارے ایریے ہی ہیں، پیسہ باہر دے لاؤ پہ روزگار سارے ملنا سی، پھر وہ تو جتنے ٹول پلازا کے پیسے کٹے ہو سانوں عوام کا ٹیکس کم ہو جانا سی، وہ ضرور پوری کرنا جو سال بعد ہوں تقریباً اسلام آباد کا جتنا موٹر وے یہ تقریباً فری کھاتے جا رہے ہوں
ਸਾਰੀ ਆਪਦੀ ਕੀਮਤ ਟੂਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਵਸੂਲ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੀ ਲਾਗਤ ਆਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 100 ਸਾਲ ਚੱਲੇ, 50 ਸਾਲ ਚੱਲੇ, ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਚੱਲੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮਦਨ ਹੈ ਫਰੀ ਖਾਤੇ ਇੱਕ 7 ਸਾਲ ਇਸ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਮਤਲਬ ਏਜੰਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਐਮਬੀਸੀ ਯਾਨੀ ਦਫ਼ਤਰ ਖਾਰਜਾ ਉਹ ਉਹਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੌਮੀ ਮੁਤੱਹਦਾ ਦਾ ਕੋਈ ਇਹ ਸਰਬਰਾਹ ਉਹਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਤੇ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਬਣਾਇਆ? ਭਾਈ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਇਰਾਕ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਅਫਗਾनिस्तान ਦੇ ਅੰਦਰ कितने अपने मुसलमान करोड़ा रखा वसाए हो गए एक कलमा पढ़ने वाले और उदों तो भीड़ नहीं हुई ये क्योंकि है ही उन्होंने इस वास्ते उन्होंने भीड़ होनी है क्योंकि पैसे दिती बैठे वो मुताबिक उन्होंने हजे काम लैने सन एडमिन प्लान 80 अरब के लिख के दी बैठा साइन करके दी बैठा अब मेरे को वो तस्वीर है मुकम्मल मैं डेटा है जी सिर्फ वो पैसे लैने वास्ते ताकि मैंने पैसे मिल जाए तो साढ़े को एडमी प्लान की ताकत को खत्म हो जाती है। आवाम का जितना फंड इकट्ठा होता है सारा पता नहीं कि गया नए फंड ने इकट्ठा किया है साकिब नुस्तान कि गया जी बारू कर्जा 58 अरब रुपया ले आए ने 25 पता नहीं 26 अरब रुपया इन्होंने देना सी बकाया पिछा वो तो डबल कितने ला रहे किस्त भी नहीं अदा हुई इतने अरब रुपया किधर जाते की है इन्होंने खादा और 50 अरब रुपया तो वो इनकी बीवी के खाते पैदा पे कितने सैकड़े कनाल जमीन वो मोगी दे वो गुशरा बीबी वो कंजरी लै गई ठीक मेन लाहौर की मार्केटा के उन्होंने आपके पला दे ना करा दें मकसद है कि भाई ऊपर चीज़ा हो गई ने वाजे हो गई ने सबूत मिल गए ने फिर बारू जी फंडिंग आई है उन्होंने लै ने हस्पतालों वास्ते स्कूलों कॉलेजों वास्ते उनके चो चलो 50 खा जान वो सारे का सारा खा गए अकाउंट उनकी बहन के खाते पैसे जमा होए गद्दारी नहीं की है फिर यही बंदा मतलब जदों का आया उस दिन का मतलब है सिखा हिंदुओं राहदारी मिली है कतारपुर वाली बंदरगाह किताब गवादर वाली बंद हो गई इस वास्ते होनी बंदा कितों मिल गया नमाज नहीं पढ़ता मेरी भी सारी हिस्ट्री भी कलमा इस बंदे नहीं आता मौलाना फरमान साहब ने एक आयत पढ़ के सुना दे सूरह फातिहा सुना दे ऐसी इन ता हयात इन हुकूमत दे देंगे जी वो जिस बंदे कलमा नहीं आता फातिहा नहीं आती वो साडा कि सरकार एक खते बना दी है ना ताकि आवाम की बोझ कम हो आवाम खुशहाल साड़ी हो जी असी लोग भी खुशहाल होइए बाकी के बराबर खड़े हो जाए जी इसने वो सारे बंद किए मसाजिद जिथे जिथे वो डिगाइया हिंदुओं मंदिर गुरुद्वारे बना के दिता ये कितों की इंसानियत है। फिर वो आसिया मलूड़े उसने आप सलम से टेक किया वो ढकी सजा याफ्ता उन्होंने चुप करके चक के कनेडा के हवाले करा साड़ी वो आसिया है कुछ उसकी सिस्कियाँ लेंदी भी तो कुछ उठती नहीं जी बिना कहने ना दी कोई आवाज़ उठा के उन्होंने आगे मुझे रिहाई दे दो जी उधर भी गल कश्मीर है जो करके मोदी को दे के बैठे ये जी उन्होंने साडा तो सिर्फ आज़ाद कश्मीर है हालांकि आज़ाद वो साडा है असल वो भी साडा है उतों की आवाम साढ़े नाल चलो मुसलमानों की आवाम है तो मुसलमानों की मतलब पुरानी है मुसलमानों के नाल गल करते हैं नाल जुड़ते हैं उन्होंने तो जदों का 70 साल 80 साल का उन्होंने तो कब्जा नहीं सी उन्होंने कब्जा करवाता बर्बाद करवा के लाश मुसलमानों की इस तरह भी खड़ी जा रहे हैं बाल बता भी लुटी जा रहे हैं यही कत्लो गारत भी हो ही जा रही है जी आप मनता पे मैं दे आया ये चाहे मोदी खुद आपकी जुबान नाल कह चुके इन्होंने मैं सन दिता फिर मोदी
یہ وہاں سے دعا کروائیے جا رہی ہے روتے بہ کے یہ کامیاب ہو گئے اسی زیرو تے تھوڑے کو پستول ہے تو میں ڈرتا رہا اگر تھوڑے کو کچھ بھی نہیں میں تھوڑے سینے سے بچا گا جی یہ پاکستان تو باقی تو بتا تاں ڈر دیا نے کہ بھی نہ کوئی جدید اصل ہے جی ای بڑا نہیں دباؤ دی ضرورت ہے تانوں تباہ کر دیں یہ کیونکہ قوم کا سربراہ بن کے جس کے اندر ساری چیزیں بھیج دی حکیم سعید نے 25 سال پہلے لکھا سی ایجنٹ تیار کیتا جا رہے ہیں ڈاکٹر اسرار نے کیتا دونوں اگے اسی 1,40,000 دے مقروض سی تسی اسی سارے پورا پاکستان اور تسی 10 11 لاکھ دے تسی مقروض سی جمن والا بچہ بھی 11 لاکھ دا مقروض ہے چلا اس حساب کی سمجھ آتی ہے کہ دینا اسی تریوی ہے لیندے اسی اگلے کو 58 ارب ہے وہ تریوی بھی نہیں دیتا گیا 58 دا 58 غائب کیتا ہے 58 اتنے چڑھ گیا جی 58 اتنے چڑھ گیا ہاں تو وہ مطلب پیسہ کدھر گیا